ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہو رہی ناک کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایوب صاحب تھے اٹک سے، جن کا مسئلہ اس وقت وقتی طور پہ ہم نے، کیونکہ جب ہم گوشت پہ چلے گئے تھے ناک کی اور ہڈی کے حوالے سے، یہ بتائیے ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ان کی عمر 65 ایئرز ہے. 15 سال پہلے جو ہے ان کی سرجری ہوئی تھی بقول ان کی کہ ناک ایک ٹیومر تھا جو کہ آپ کے خیال میں شاید پالپ یا کوئی ٹربینیٹ کا ہو سکتا ہے. اب وہ ایک طرف تو کلیئر ہو گیا لیکن دوسری طرف وہ ہے ان کو اور نزلہ زکام بھی رہتا ہے. دیکھیں میرا اپنا خیال یہ کہ ان کو نزلہ زکام کی وجہ سے پالپ ہوا تھا یونیلیٹرل، ایک سائڈ کے اوپر وہ انہوں نے نکلوا دیا. 15 سال ہو گئے، کینسرس ہو نہیں سکتا ورنہ اتنے سال تک وہ ایسے نہ رہتا. اب کیونکہ الرجی ان کی کنٹینیوسلی رہی تو اس نے اب دوسرے سائڈ پر بھی ان کو پالپ وغیرہ پروڈیوس کر دیا. اب اگر دوسرے سائڈ پر ہے تو وہ بھی ان کو آپریٹ کرا کے نکلوانا پڑے گا. اور جیسے ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا الرجی کے سلسلے میں کہ اس کا مستقل علاج تو ہے نہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں جس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ان کو الرجی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ آلٹرنیٹ میڈیسنز ہیں جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الرجی کا شرطیہ علاج. آپ کے پاس ایسے مریض ہیں جو کہ ان کے پاس گئے اور شرطیہ وہ صحیح الرجیاں ہو گئی ان سے؟ انفارچونیٹلی شہزاد بہت آتے ہیں اور الرجی کے اندر تو چلو ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، مریض کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے. کینسر کا شرطیہ علاج والے مریض آتے ہیں، اس کے منہ میں کینسر تھا یا اس کے بولنے والے آلے پہ کینسر تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں کینسر ہے یا رپورٹ آئی بایوپسی کی، پھر وہ ان کے پاس چلے گئے. اور انہوں نے شرطیہ علاج والوں نے یہ کیا کہ وہ اگر ٹریٹیبل چیز تھی تو وہ ٹریٹیبل سے بھی رہ گیا. تو انفارچونیٹلی دیکھیں سائنس جو ہے وہ کسی ایک چیز میں محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں کوئی ہومیوپیتھک میں کوئی اچھی چیز ہے یا حکمت میں کوئی اچھی چیز ہے تو ڈیفینیٹلی ایلوپیتھک والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر کوئی علاج کسی بیماری کا ہومیوپیتھی میں یا حکمت میں موجود ہے تو اسی چیز کو، اسی کیمیکل کو یا اسی جڑی بوٹی سے ایلوپیتھی والے کیوں نہیں دوائی بنائیں گے؟ کوئی ایسا تھوڑی کہ وہ شجر ممنوع ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس کو استعمال کریں گے. لیکن اگر کوئی چیز کا کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے لیکن صرف یہ ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا. اب انفارچونیٹلی میں آپ کو پردہ نہیں کہہ رہا، ہمارے میڈیا نے بھی اس کو اب بہت سارے میڈیا کے اوپر لوگ ٹائم خرید کے اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شرطیہ علاج. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، میں اس سے پہلے جن چینلز میں رہا ہوں میرے خیال میں واحد آدمی ہوں ان چینلوں میں سب سے زیادہ ریزگنیشن دی ہے میں نے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تھرو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ وہ جو ڈاکٹرز آتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں چینل کو، لاکھوں روپے دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ہم ایک بات کہیں گے کہ شرطیہ علاج. اور ان چینل پہ اگر میں ایک پروگرام کر رہا ہوتا تھا تو میں اب یقین کریں میں اپنے ریزگنیشن دیتا تھا ان کو کہ آپ پلیز ان کو اگر پروموٹ کریں گے صرف پیسے کی وجہ سے تو مجھ جیسے آدمی کا یا میرے ساتھ جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان سب کو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن باقی آپ نے صحیح کہا کہ تمام چینلوں سے میں درخواست کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ آپ ڈاکٹر جو کہ ہمارے پروفیسرز ہیں کبھی آپ کے پاس پیسے دے کے نہیں آئیں گے. لیکن وہ 2 نمبر آدمی وہ نام کے ساتھ پروفیسر ہی لکھے گا، اس نے پتہ نہیں میٹرک بھی نہیں پاس کیا ہوگا، وہی پیسے دے کے شرطیہ علاج کا دعویٰ کرے گا. دیکھیں میڈیسن کے اندر، ایلوپیتھک کے اندر، ہومیوپیتھک کے اندر جو صحیح ہومیوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک کے کالجز ہیں انگلینڈ کے اندر. ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں انگلینڈ میں داخلہ صرف MBBS کے بعد مل سکتا ہے جب آپ نے ساری بیسک چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ایسے نہیں، ہمارے تو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کتاب ہومیوپیتھی کی خرید کے لے آتے ہیں، پڑھ کے دکان کھول لیتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک چیز بیسیکلی ہومیوپیتھی از اے ٹریٹمنٹ ہے مگر جو پراپرلی کوالیفائڈ ہو. یعنی وہ آدمی چاہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو گارنٹی دے رہا ہے. گارنٹی تو دیکھیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی تو وہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے. ڈاکٹر صاحب حارث صاحب کا مسئلہ یہ کہ پائلٹ ہے اور اب فلائنگ نہیں کر رہے اور ان کے لاس آف اسمیل ہو گئی ہے. دیکھیں جیسے کہ ہم نے نزلہ زکام کچھ نہیں رہتا، کافی ڈسکس کیا کہ جی کیا وجوہات ہیں. ان کے کیس کے اندر کوئی بھی وجہ آبویس نظر نہیں آ رہی. اچھا، اور دوسرا میں دوبارہ مسز زیبا کی بریک پہ جو کال آئی تھی کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا CT اسکین کروایا تھا اور سب کلیئر تھا. سب کلیئر تھا. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک وجہ جو لاس آف سینس آف اسمیل کی ہے وہ ایڈیوپیتھک ہے، جس کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مریض کی سینس آف اسمیل کیوں لاس ہو رہی ہے. اس میں بہت ساری تھیوریز ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وائرل ڈیمیج ہوا ہے، وائرل انفیکشن نے ان نروز کو ڈیمیج کر دیا ہے جو کہ اس سینٹر سے خوشبو لے کر جاتی تھی برین کو. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آٹو امیون پروسیس سے وہ ڈیمیج ہوا ہے. لیکن وہ ایڈیوپیتھک کا بھی ایک عنصر ہے، ایک پروپورشن ہے مریضوں میں جن میں ہر چیز بالکل ٹھیک ہے لیکن سینس آف اسمیل ریڈیوس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس کیس کے اندر جو ٹرائل بیسس پر ہم کرتے ہیں وہ ان کو اسٹیرائڈ دیتے ہیں، اسٹیرائڈ اسپریز کی صورت میں اور اسٹیرائڈز ان کو ٹیبلٹس کی صورت میں. کچھ مریضوں کی سینس آف اسمیل اس صورت میں بحال ہونے کا امکان ہوتا ہے اور وہ بحال ہو جاتی ہے. عموماً کتنے ٹائم؟ دیکھیں یہ بہت لانگ ٹرم تو نہیں دیتے،
اس کو ایک 10 to 15 ڈیز کا ایک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اسٹیرائڈس کا, اور اس کے بعد اسٹیرائڈ اسپریز کے اوپر لمبے ڈیوریشن کو رکھ دیتے ہیں. ٹیبلٹ فارم میں اورل جو ہے وہ 10 to 15 ڈیز دیتے ہیں, پھر اورل کے بعد بند کر کے ہم ان کو نیزل اسپریز دیتے ہیں اسٹیرائڈ کے, جو کہ ہم 3 سے 4 ماہ تک دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ان کی سینس آف اسمیل اگر اس سے فاقہ نہ ہو تو دیکھیں اگر اس سے فاقہ نہیں ہو رہا اور کوئی بھی وجہ نہیں پتا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں ناک کی, تو ناک ہمارے جسم کا ایک ظاہری حصہ ہے, اور اس کی صفائی جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ کیونکہ وہ ہوا کی کنڈیشننگ کرتی ہے, فلٹریشن کرتی ہے, ڈسٹ پارٹیکلز, وہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بحیثیت جتنے لوگ مسلمان ہیں ان پہ نماز فرض کی ہے, اور 5 وقت کا وضو, اس وضو کے اندر 3 دفعہ ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پانی ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں. تو یہ بتائیے یہ جو ہم وضو میں 3 دفعہ پانی سے ناک صاف کر رہے ہیں, اس کی کیا کوئی میڈیکل سائنسز نے کوئی اس کا سگنیفیکنس پروف کی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے جو ڈسٹ پارٹیکلز جن کو الرجی ہے, فار ایگزامپل گلے کی الرجی ہے یا ناک کی الرجی ہے, پارٹیکلز چپک جاتے ہیں, چپکنے کے بعد وہ پارٹیکلز وہاں پہ الرجی کے سمٹمز پروڈیوس کرتے ہیں, اریٹیشن ہوتی ہے, چھینکیں آتی ہیں. اگر آپ دن میں 5 دفعہ ناک کو پانی ڈال کر واش کر رہے ہیں یا گلے میں غرارے کر رہے ہیں وضو کے لیے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے پارٹیکلز آپ دھو دیتے ہیں, تو آپ کی ناک جو ہے وہ ان تمام ان الرجن سے, ان تمام چیزوں سے جو کہ بیماری پروڈیوس کرتے ہیں محفوظ رہتی ہے. اچھا, ہم دیکھیں نا ہمارا کسی کا گلا خراب ہوتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, آپ غرارے کریں, اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ گلا واش ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ دن میں 5 دفعہ وضو کے لیے غرارے کر رہے ہیں تو آپ وہی تو کر رہے ہیں, آپ گلا صاف کر رہے ہیں. یعنی الرجی کا ایک اچھا آلٹرنیٹ, بہت اچھا آلٹرنیٹ ہے, اور ہم اپنے مریضوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ گارگلز کیجئے, آپ ناک کو واش کیجئے پانی ڈال کر, تاکہ وہ پارٹیکل جن سے جو چپک گئے اور جو الرجی کر رہے ہیں وہ نکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق رفیع صاحب, آپ اس پروگرام میں آئے, بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح, بہت شکر گزار ہوں. ناظرین کیا کہوں, بس اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ کہتے ہیں واقعی تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں جو بھی چیز دی ہے اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیا. ناک دی ہے, ناک کے جن لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کی طرح ایک آخری میسج کہ ناک کی صفائی کا بہت خیال رکھیں. ہم دانتوں کی صفائی کرتے ہیں, برشنگ کرتے ہیں, ہم چہرے کو صاف کرتے ہیں, غسل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نماز کی باقاعدگی کرتے ہیں تو یہ تو فرض ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ تمام لوگ جو کہ نماز یا اگر مسلمان نہیں ہیں تو یہ طریقہ ضرور آ کے دیکھیں کہ آپ دن میں 5 دفعہ جو ہے 3 دفعہ ناک کو اپنا جو ہے نا واش کریں, گلے کو غرارے کر کے دیکھیں. آپ دیکھیے آپ کی الرجی میں اور آپ کے جو نیزل بلاکیجز ہیں اس میں بہت افاقہ ہوگا. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. اس تعلق کوئی فیڈ بیک ہو یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv, یا آپ فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ ہے, اوپر ایک لائک کا آپشن ہوتا ہے, اس کو کر کے اور اس کے بعد اپنی ڈیمانڈ اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. یہ پبلک ڈیمانڈ کا پروگرام تھا, کل بھی ایک پبلک ڈیمانڈ ہے, وہ ہے سورائسس, تو کل اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.